السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کو بسر کرنے کا طریقہ سکھایا اور آپس میں پیار اور محبت سکھائی۔ کچھ قیمتی باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ زبان اور شرمگاہ کو معصیت کے دلدل سے بچایا کیجیے، اس لیے کہ ان دونوں کی حفاظت پر جنت کی بشارت ہے۔ اللہ کے 99 نام یاد کرنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ جو ان کو اچھی طرح یاد کر لے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اپنی خواہشات کو شریعت کے تابع بنایا کیجیے، اس لیے کہ کامل ایمان کے لیے یہ عمل ضروری ہے۔ گناہ غیبت سے بچنے کا بھرپور اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ غیبت کا گناہ بدکاری سے بھی زیادہ بڑھ کر ہے۔ رسم و بدعات سے اپنی عملی زندگی کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ اپنے غصے پر قابو رکھا کیجیے، اس لیے کہ پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت نفس پر قابو پا لے۔ پڑوسیوں کو تکلیف دینے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پاک و صاف رہنے کا اہتمام کیا کیجیے، اس لیے کہ پاک رہنا آدھا ایمان ہے۔ اپنے اخلاق کو عمدہ رکھا کیجیے، اس لیے کہ مومن اچھے اخلاق کی وجہ سے روزہ رکھنے والے اور رات بھر عبادت گزار کے مقام کو پا لیتا ہے۔ ہر سنی ہوئی بات کا ذکر کرنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ آدمی کے جھوٹ بولنے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی ہوئی بات کو نقل کر دے۔ ظلم کرنے سے خود کو دور رکھا کیجیے، اس لیے کہ ظلم روز قیامت اندھیروں کی صورت میں ہوگا۔ اعمال صالح مختصر ہی ہو مگر پابندی سے کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ عمل وہی ہے جو پابندی سے کیا جائے، اگرچہ مقدار میں تھوڑا ہی کیوں نہ ہو۔ چغل خوری سے خود کو بچایا کیجیے، اس لیے کہ چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا۔ رشتہ توڑنے سے بچا کیجیے، اس لیے کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ نیک کاموں میں نیت درست رکھا کیجیے، اس لیے کہ سارے اعمال نیت کے مطابق قبول ہوتے ہیں۔ دوسروں پر رحم و کرم کا رویہ برتا کیجیے، اس لیے کہ اللہ اس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں پر رحم نہ کرے۔ گناہ ہوتے ہی فوری توبہ کر لیا کیجیے، اس لیے کہ بہترین شخص وہی ہے جو گناہ کے ساتھ ہی توبہ کر لے۔ اللہ کے قادر مطلق ہونے کا یقین کیجیے، اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ہر اچھی بات کو 3 دفعہ کہنے کا اہتمام کیجیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کا اہتمام فرماتے تھے تاکہ مخاطبین سننے والے بات کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ کتمان علم کے جرم سے بچا کیجیے، اس لیے کہ باروز قیامت کتمان علم کرنے والے کے منہ میں آگ لگا دی جائے گی۔ پرہیزگاری، مخلوق سے بے نیازی، گمنامی جیسی عمدہ صفات کو اختیار کیا کیجیے، اس لیے کہ اللہ ان صفات کے حامل بندے کو پسند فرماتا ہے۔ نماز مسواک کر کے پڑھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ مسواک کر کے پڑھی جانے والی نماز بغیر مسواک کے ادا کی جانے والی 70 رکعتیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کیجیے، اس لیے کہ اخلاص ہی قبولیت اعمال کی روح ہے۔ پوشیدہ طور پر صدقہ دینے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ پوشیدہ صدقہ کرنا اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ اذان و اقامت کے درمیان دعا کا معمول بنایا کیجیے، اس لیے کہ اذان و اقامت کے درمیان کی جانے والی دعا قبول ہوتی ہے۔ حسن خاتمے کے لیے دعا کیجیے، اس لیے کہ زندگی کے تمام اعمال کا اعتبار عمدہ خاتمہ پر ہے۔ اچھی باتوں کا حکم اور بری باتوں سے روکا کیجیے، اس لیے کہ یہ امت مسلمہ کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اللہ کے گھر کو آباد کیا کیجیے، اس لیے کہ مساجد کو آباد کرنا اہل ایمان کی ذمہ داری ہے۔ بیماروں سے دعا کی درخواست کیا کیجیے، اس لیے کہ بیماروں کی دعا
فرشتوں کی طرح قبول ہوتی ہے۔ کسی بھی کام سے پہلے انشاءاللہ کہا کیجئے، اس لیے کہ اللہ کی مشیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سچا رسول مان لیجئے، اس لیے کہ وہ بھی حلاوت ایمان کے حصول کا وسیلہ ہے۔ قتل مومنین کے جرم عظیم سے بچا کیجئے، اس لیے کہ قتل مومنین اللہ کے نزدیک سارے دنیا کے ختم ہو جانے سے بڑھ کر ہے۔ معجنین کی بدتمیزی کرنے سے بچا کیجئے، اس لیے کہ معجنین قیامت کے دن زیادہ لمبی گردن والے ہوں گے۔ دین قائم کو اسلام مان لیجئے، اس لیے کہ وہ حلاوت ایمان کے ملنے کا سبب ہے۔ فقراء غریب سے محبت اور ان کے ساتھ ہمنشینی اختیار کیجئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے محبت اور ہمنشینی کی ترغیب دی ہے۔ عربوں سے دل سے محبت کیا کیجئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے۔ صفت بخل سے بچنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ بخیل جنت میں داخل نہ ہوگا۔ احسان جتانے کی مذموم صفت سے بچا کیجئے، اس لیے کہ احسان جتانے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ حسد جیسے ہلاک کرنے والے مرض سے بچا کیجئے، اس لیے کہ حسد دین کو برباد کر دیتا ہے۔ دھوکہ بازی کرنے سے بچا کیجئے، اس لیے کہ دھوکے باز جنت میں داخل نہ ہوگا۔ لوٹ مار ڈاکہ جانی سے بچا کیجئے، اس لیے کہ جو لوٹ مار کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بہم مسافت کا اہتمام کیجئے، اس لیے کہ مسافت سے کینہ ختم ہو جاتا ہے۔ آپس میں ہدیہ دینے کا معمول رکھا کیجئے، اس لیے کہ ہدیہ آپس میں محبت بڑھانے کے ساتھ دشمنی کو دور کرتا ہے۔ اپنے بھائیوں کی جائز ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ جو اپنے بھائی کی ضرورت پورا کرے گا اللہ اس کی جائز ضرورتوں کو پورا کرے گا۔ مہمان کی بھرپور تعظیم کیا کیجئے، اس لیے کہ یہ مومن کی شان ہے۔ تجارت ویاپار سچائی اور امانت داری کے ساتھ کیا کیجئے، اس لیے کہ سچائی و امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے والا صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ سلام کے بعد مصافحے کی کوشش کیا کیجئے، اس لیے کہ مصافحہ سلام کی تکمیل کا ذریعہ ہے۔ چاہے دینی کام ہو یا دنیاوی، اس سے پہلے نماز کا اہتمام کیا کیجئے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بھی امر کے پیش آنے پر سب سے پہلے نماز پڑھتے تھے۔ فرض نمازیں باجماعت ادا کیجئے، اس لیے کہ باجماعت نماز انفرادی نماز سے 27 درجے فضیلت رکھتی ہے۔ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق نہ کیجئے، اس لیے کہ 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے والا جہنمی ہے۔ اپنے آپ کو پاک دامن رکھا کیجئے، اس لیے کہ مردوں کی پاک دامنی خود ان کی عورتوں کی پاک دامنی کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیارے دوستو، ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور ہمارے چینل اسلام میں نور کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔